السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ نیوکلیس کے اوپر ہوگا اور نیوکلیس کے پارٹس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ نیوکلیس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے پارٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے پارٹس کتنے ہوتے ہیں؟ چار ٹائپ کے پارٹس ہوتے ہیں۔ تو پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ نیوکلیس میمبرین ہوتا ہے، اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ نیوکلیو پلازما ہوتا ہے، تیسرا پارٹ جو ہوتا ہے نیوکلیس کا وہ ہوتا ہے نیوکلیولوس، اور چوتھا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرومیٹن۔ تو آج ہم چاروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے کیا کریں گے؟ نیوکلیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ نیوکلیس کیا ہوتا ہے؟ یہ نیوکلیس ایک سیل کا جو ہے نا لارجسٹ پارٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا پارٹ کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا لارجسٹ پارٹ آف سیل۔ کیا ہوتا ہے؟ سیل کا سب سے بڑا پارٹ ہوتا ہے۔ ایک سیل کے اندر جو سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے وہ نیوکلیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسٹڈی آف نیوکلیس۔ نیوکلیس کی اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسٹڈی آف نیوکلیس کو ہم کہتے ہیں کارٹلوجی۔ Discovered by رابرٹ براؤن نے۔ تو ڈسکور کس نے کیا تھا؟ رابرٹ براؤن، سائنٹسٹ جس کا نام تھا رابرٹ براؤن نے نیوکلیس کو ڈسکور کیا تھا، اور اس کا نیوکلیس نام کس نے دیا تھا؟ یہ جو نیوکلیس نام ہے رابرٹ براؤن نے اس کا نام دیا تھا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نیوکلیس کے دوسرے نام بھی ہوتے ہیں، نیوکلیس کے ادر نیم بھی ہوتے ہیں جو کافی بکس میں لکھے ہوتے ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلا جو نام ہے وہ نیوکلیس کہتے ہیں، اور دوسرا اس کو کہتے ہیں مینیجر آف سیل۔ مینیجر آف سیل، اور تیسرا اس کا نام کہتے ہیں اس کو برین آف سیل۔ تو ایک برین آف سیل بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سیل نیوکلیس کے ادر نیم۔ اس کے بعد آتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ۔ یہ میں ایک نوٹ لکھوا دیتا ہوں۔ نوٹ یہ ہے کہ which cell are not present in nucleus۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ میں نے نوٹ کر کے لکھ دیا ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا دینا کہ which cell are not present in nucleus۔ ایسا کون سا سیل ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس موجود نہیں ہوتا۔ یہ میں ہیومن بینگ کی بات کر رہا ہوں، پلانٹ سیل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ یہاں کیا ہو رہی ہے؟ ہیومن بینگ کی بات ہو رہی ہے، ہیومن باڈی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں میں پلانٹ سیل کی بات نہیں کرتا، پلانٹ سیل کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم ہیومن بینگ کی بات کرتے ہیں۔ which cells are not present in nucleus۔ ایسا کون سا سیل ہے ہیومن بینگ کے اندر جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس موجود نہیں ہوتا۔ وہ سیل ہوتے ہیں آر بی سی۔ آر بی سی سیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس موجود نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں، اس کی فل فارم کیا ہے؟ ریڈ بلڈ سیل۔ اب آتے ہیں پلانٹ سیل کے اندر، یہ دوسرا نوٹ میں لکھ دیتا ہوں۔ ہم بات کریں گے پلانٹ سیل کے بارے میں، کے بارے میں ہوگی پلانٹ سیل کے اندر کون سا سیل ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس موجود نہیں ہوتا۔ تو ہوتے ہیں وہ سیو سیل۔ سیو سیلز آر ناٹ present نیوکلیس۔ پلانٹ کا جو سیل ہوتے ہیں نا وہ سیو سیلز میں کیا ہوتے ہیں؟ نیوکلیس موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کہ نیوکلیس یہ سیلز ہے، اس میں یوکیریوٹ سیلز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس ہوتا ہے بیچ میں۔
को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। और उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस की तरफ आते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? There are 4 parts nucleus. इसके 4 पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस किसकी बनी होती है? ये बनी होती है मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन दोनों की कॉम्बिनेशन की बनी होती है, तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जिसकी बनी होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये सिर्फ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहाँ मौजूद होती है? ये सिर्फ यूकैरियोट सेल्स में मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। मैं लिख देता हूँ इधर, it is present only eukaryotic cells. प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होती। No, it is not present प्रोकैरियोट्स। कैरियोट सेल्स। के बाद आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा की तरफ। न्यूक्लियोप्लाज्मा दूसरी हमारा क्या है? वो न्यूक्लियोप्लाज्मा है। ये क्या होता है? विच इज प्रेजेंट fluid inside the nucleus. Nucleus is called plasma. न्यूक्लियोप्लाज्मा ये क्या होता है? ये एक फ्लूइड लाइक होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड लाइक जो होता है, फ्लूइड लाइक जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्मा मौजूद होता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा। तीसरा जो हमारा है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये क्या होता है? क्या होता है? इट इज प्रेजेंट ऑफ साइड the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस मैंने बनाया, ये न्यूक्लियस है। अभी मैंने सेल नहीं बनाया, ये सेल के ऊपर कवरिंग होती है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल टाइप का जो है ना वो न्यूक्लियोलस होता है। वैसे ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है स्फेरिकल शेप में। और ये इसका कलर जो होता है, ये कलर की हम बात करें तो ये इसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। ये पर्पल कलर का होता है। ये हर सेल में नजर नहीं आता। ये किस सेल में नजर आता है? ये मैं एक नोट लिख देता हूँ। ये नजर आता है विजिबल सेल डिवीजन प्रोसेस। जब सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, एक सेल क्या होता है दूसरे सेल में क्या होता है? डिवाइड होता है। एक सेल है ये डिवाइड होता है जब दो सेलों में
دو سیلوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے، اس کی نظر نہیں آتا۔ جب ایک سیل دو سے ڈیوائڈ ہوتا ہے، ایک سیل دو سیل میں ڈیوائڈ ہوتا ہے تب کیا نظر آتا ہے ہمیں، پرپل کلر کا کیا نظر آتا ہے، نیوکلیولوس نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں چوتھے کی طرف، ہوتا ہے کرومیٹن۔ کرومیٹن یہ کیا ہوتا ہے، ایک تھرڈ لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں۔ تھرڈ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، تھرڈ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، کرومیٹن کہتے ہیں۔ It's called کرومیٹن کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، یہ نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے، ڈی این اے اینڈ آر این اے موجود ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے یہ نیوکلیولوس۔ میں ایک ڈائیگرام بنا کے دکھاتا ہوں۔ سیل ہے اور سیل کے اندر یہ کیا، یہ نیوکلیس موجود ہے، جو بڑا نیوکلیس موجود ہے۔ نیوکلیس کے اندر ایک نیوکلیولوس ہوتا ہے، تیسرا بڑا نیوکلیولوس جو پرپل کلر کا نیوکلیولوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو تھرڈ یہ ہوتے ہیں کرومیٹن تھرڈ لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر، جو آر این اے ڈی این اے کو بناتے ہیں۔ تھرڈ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر، اسے میں کیا کہتے ہیں، کرومیٹن کہتے ہیں۔ تھرڈ لائک جو اسٹرکچر ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نیوکلیو پلازما ہوتا ہے، فلوئڈ لائک جو اسٹرکچر ہوتا ہے، نیوکلیو پلازما بھی موجود ہوتے ہیں، جو تھرڈ لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں۔ اس سے کیا کرتے ہیں، تھرڈ لائک اسٹرکچر سے ڈی این اے آر این اے بنتے ہیں۔ ہمیں نیوکلیس کے اندر کیا ہوتے ہیں، ڈی این اے آر این اے ہوتے ہیں، جو کس کی وجہ سے بنتے ہیں، تھرڈ لائک اسٹرکچر کی وجہ، کرومیٹن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیوکلیس کے اوپر میمبرین ہوتی ہے اور یہ سیل میمبرین ہوتی ہے، سیل کے اوپر بھی ایک میمبرین ہوتی ہے۔ کیا چیز ہے یہ، نیوکلیولوس کہتے ہیں اسے۔ نیوکلیولوس اور اس سے جو گرین کلر کا جو بنا ہوا ہے کرومیٹن۔ اس کے بعد یہ جو ڈاٹڈ میں نے ریڈ کلر کے ڈاٹ لے ہیں، اسے کہتے ہیں نیوکلیو پلازما۔ اس کے بعد یہ نیوکلیس ہے، ریڈ کلر میں جو میں نے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ریڈ کلر کی نیوکلیس میمبرین ہوتی ہے، نیوکلیس میمبرین۔ اس کے بعد یہ سیل ہے، اس کے بعد یہ کیا ہے، سیل میمبرین۔ سیل میمبرین اس کے بعد اور بھی فنکشن ہوتے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سیل کے کروموزومس ہوتے ہیں، لائسوسومس ہوتے ہیں، گولگی باڈی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو